لله إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم فقد ذاق طعم الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس کے حوالے سے مسلسل کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ گزشتہ مجلس میں اسی حدیث کی مناسبت سے میں نے کچھ باتیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دائی تھے، 470 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 561 میں ان کی وفات ہوئی۔ گویا 6 صدی ہجری ان کی زندگی کے ایام اکثر و بیشتر 6 صدی ہجری میں گزرے ہیں، اور ساری زندگی ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت اور کتاب و سنت کی تابعداری کا پیغام دیتے ہوئے گزری۔ وہ ہفتے میں 3 روز واعظ فرمایا کرتے تھے، ہفتے اور اتوار اور منگل کے روز 3 دن۔ ترجمہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی مجلس میں 70 ہزار لوگ ان کا واعظ سننے کے لیے آتے تھے، ان کا بیان سننے کے لیے آتے تھے۔ آج اندازہ کریں، اس دور میں میڈیا کی یہ چلت تو تھی ہی نہیں، تصور ہی نہیں تھا جو آج ہے۔ آج اشتہارات دیے جاتے ہیں، میڈیا پر اعلانات ہوتے ہیں، لیکن چند ہزار سے زیادہ، بلکہ 1000-2000 سے زیادہ افراد نہیں ہوتے۔ وہ دور علم کا دور تھا اور متلاشیان علم کا دور تھا۔ وہ تلاش کرتے تھے لوگ کہ ہمیں کوئی چیز کسی مجلس سے میسر آ جائے اور ہم اس کی تابعداری اور اس کی فرمانبرداری کریں۔ یہی کیفیت حضرات محدثین رحمہم اللہ کے جو تھے نا دروس، ان میں تھی۔
حیران کن بات یہ ہے کہ امام کجی رحمۃ اللہ علیہ جو اصل میں کام تو کرتے تھے نجاری کا، لیکن حدیث کا درس بھی دیتے تھے، اور جب حدیث کا وہ درس دیتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، صرف لکھنے والوں کا اندازہ لگانے کے لیے ان کی مجلس میں یہ دوات ہوتی ہے نا، آج کل تو وہ ختم ہو گیا مسئلہ، کہتے ہیں 40,000 دواتیں ان کی مجلس میں شمار کی، لکھنے والے، سماع کرنے والے، سننے والے، وہ اس سے مستضاد تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرے میں تشریف لے گئے ہیں، بصرے میں پہنچے تو وہاں کے حلقہ نے آپ سے یہ بات چاہی کہ آپ سے درس سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روایت سنیں۔ چنانچہ بصرے کی جامع مسجد میں اعلان کر دیا آپ کی اجازت سے کہ کل ظہر کے بعد امام بخاری جامع مسجد میں درس دیں گے۔ یہ ایک اعلان ہے، سارے شہر میں ڈھرورا نہیں پیٹا گیا بصرے میں۔ اگلے روز امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 24 گھنٹے ایک دن کی شارٹ نوٹس پر، اعلان پر ہی جو ان کی مجلس میں حاضرین تھے ان کی تعداد 20,000 تھی۔ 20,000، اندازہ کیجئے، وہ علم کا دور تھا، متلاشیان علم۔ یہ جو ہمارے پاس علم پہنچا ہے نا، یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم تو سچی بات یہ ہے کہ یہ کہیں نا کہ ہم علم کے خادم ہیں، تو یہ دعویٰ بھی ہمارا صداقت پر مبنی نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اس میں کوئی صداقت ہو، اپنے انداز میں، اپنی فکر میں، سوچ میں، یا لوگوں کے کہنے میں یہ ہو رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک کام خالص اللہ کے لیے کرنا یہ بہت مشکل ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ میں اگر درس دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں کسی جگہ، تو اس کے پس پردہ میری تنخواہ بھی ہے، سمجھا، لیکن ان کی تو تنخواہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، پیسے لینے کا کوئی خیال ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے دروازے پر جو پڑھنے آتے تھے وہ ان کو خرچ دیتے تھے، یعنی بالکل الٹ ماحول، وہ ان کو خرچ دیتے تھے پڑھنے والوں کو۔ کہاں وہ اور کہاں آج کا یہ دور، زمین و آسمان کا فرق۔ تو اسی دور میں حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کی دعوت دی ہے، حافظ ابن رجب اور دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ کم و بیش 1,00,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی، سیئات اور گناہوں سے بچنے کی بیعت کی تھی، اور مسلمان ہوئے تھے لوگ سینکڑوں کی تعداد ان کی دعوت کے نتیجے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یوں سمجھنا چاہیے کہ بالکل اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف بیان فرمایا ہے، داعیا الی اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریاں اور آپ کے اوصاف، ان میں سے ایک وصف کیا ہے
اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی دعوت دینا۔ سورہ یوسف میں ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، لوگو یہ میری راہ ہے، میرا راستہ یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اور کچھ نہیں کہتا۔ آؤ اللہ کے پاس، اور اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو، جو لینا ہے اللہ سے لو۔ یہ دعوت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ ہے میری راہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یأمرون الخلق بأمر اللہ عز وجل وینہون بنہیہ نیابۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ مخلوق کو اللہ کا حکم دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے وہ خبردار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وَهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور یہی حقیقت میں ان کا یہ شغل ہے، وَشُغْلُهُمْ رَدُّ الْخَلْقِ إِلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ، ان کا شغل، ان کے شب و روز کی محنت، ان کا کام سارے کا سارا وہ یہ تھا کیا؟ رد الخلق الی باب الحق، مخلوق کو حق تعالی کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے، مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اور ایک جگہ خود فرماتے ہیں یا قوم عجیبونی، بڑا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں اے میری قوم میری بات مانو، میری دعوت کو قبول کرو، میری بات مانو۔ فإنی داعٍ إلی اللہ عز وجل، کیونکہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے میری مانو کہ میں تمہیں کس کی دعوت دیتا ہوں؟ اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ادعوکم الی باب وطاعتہ ولا ادعو الی نفسی، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کے دروازے پر، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ اللہ کے در پر آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، بس میں تمہیں یہی دعوت دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ولا ادعو الی نفسی، میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دیتا۔ اندرا چندہ لاؤ، اتنی نظر و نیاز لاؤ، اتنے پیسے لاؤ، اتنی گندم لاؤ، یہ میرا ڈیرا بسا اور رچا رہے، یہ نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، میں تمہیں صرف اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ لا ادعو الی نفسی، اپنی طرف میں تمہیں دعوت نہیں دیتا۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ میری مانو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں المنافق لیس یدعو الخلق الی اللہ عز وجل هو داع الی نفسہ، جو منافق ہے وہ مخلوق کو اللہ کی دعوت نہیں دیتا بلکہ وہ اپنی دعوت دیتا ہے، اس کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، میرا سنور جائے، میرے محل روشن ہو جائیں، میرا دربار بارونق ہو جائے، وہ اپنی دعوت دیتا ہے۔ لیکن ایک ایمان والا، ایک اللہ والا، وہ مخلوق کو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری دعوت کو قبول کرو۔ اللہ اکبر کبیر، یہی انبیاء کی دعوت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی دعوت تھی۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور اسوہ کے مطابق، اللہم اہد جمیع الخلق الی بابک، اللہ اکبر، اللہ دعا کرتے ہیں اللہ
ساری مخلوق کو اپنے دروازے کی ہدایت دے دے، اپنے در کی ہدایت دے دے۔ اللہم اہد جمیع الخلق الی بابک، اپنے در کی ہدایت دے دے کہ ساری مخلوق بس تیرے ساتھ جڑ جائے، تیرے دروازے پہ آ جائے۔ ھذا ابداً سوالی، یہ میرا ہمیشہ تیرے سے سوال ہے میرے مولا، میں ہمیشہ اس بات کا سوالی ہوں کہ مولا سب کو ہدایت دے، سب کو راہ راست پر چلا، سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ میری دعا ہے۔ اللہ اکبر والامر الیک، یہ جملہ کافی بہت سوچ و بچار والا ہے، والامر الیک، لیکن فیصلہ اللہ تیرا ہے، فیصلہ میرا نہیں، فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تیرا ہے، میرا کام ہے دعوت دینا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا نبی علیہ السلام، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وہ ذمے ہے لوگوں تک پہنچا دینا، اور میرے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو میں حساب لوں گا۔ آپ کے ذمے یہ نہیں ہے، یہ نہیں میں پوچھوں گا کتنے مسلمان ہوئے ہیں کتنے نہیں ہوئے، اور جو نہیں ہوئے کیوں ہوئے نہیں ہوئے، آپ سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ کے ذمے صرف یہ ہے، آپ کے ذمے صرف یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو پہنچا دیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا بھی ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جو کچھ میں نے آپ پر نازل کیا ہے میرے بندوں کو پہنچا دو۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے گویا فریضہ رسالت ادا نہیں کی، کوتاہی کی ہے، اس خطا کی ہے اس۔ اور قیامت کے دن اللہ اکبر کبیرہ انبیاء سے بھی سوال ہوگا اور انبیاء کی امتوں سے بھی سوال ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع سے پر فرمایا تھا کہ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن تو کل کیا جواب دو گے؟ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میرے نبی محمد نے تمہیں پہنچا دی بات ساری صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ کرام نے بیک زباں ہو کے یہ کہا کہ ہم عرض کریں گے بلغت وادیت، بلغت ونصحت وادیت، کہ آپ نے بات پہنچا دی، بات پہنچا دی، نصیحتیں کر دیں، بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں یہی عرض کریں گے، یہ گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سے یہ جواب سنا تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنی انگشت مبارک بھی آسمان کی طرف، اور اشارہ کرتے ہوئے بالکل اس طرح جس طرح اللہم اشہد، اللہ یہ گواہی دیکھ لے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے ذمے جو فریضہ تھا میں نے پہنچا دیا۔ اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہے، قیامت کے دن تو جو سوال حساب کتاب ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں اللہ ذوالجلال فرشتوں سے انبیاء سے پوچھیں گے کہ تم نے پہنچا دیا؟ ہاں جی پہنچا دیا۔ لاؤ ان کی امت کو لایا جائے گا، نوح علیہ السلام کی امت کو، ابراہیم علیہ السلام کی امت کو پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تم کو میرا پیغام پہنچا ہے میرے اس نبی کے ذریعے؟ تو وہ آگے کہیں گے نہیں جی ہمیں تو کوئی نہیں پہنچا، ہمیں تو پہنچانے والا تھا ہی کوئی نہیں، تیرا مولا پیغام پہنچتا تو ہم مان لیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ ذوالجلال پوچھے گا نبیوں سے، انبیاء سے پوچھے گا، گواہ لاؤ کہ تم نے واقعی یہ کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ہر ایک سے اللہ پوچھے گا، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا، اللہ انبیاء سے پوچھے گا۔
اللہ ہماری کیا اوقات، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ انبیاء سے پوچھے گا کہ تم نے تبلیغ پوری کی ہے؟ آج ہم شب و روز تبلیغ کرتے ہیں، انہوں نے تو تبلیغ کرتے ہوئے بھی کہا تھا ما اسألکم علیہ اجرا، ما اسألکم علیہ اجرا، ما اسألکم علیہ۔ ہم تو جھگڑا کر لیتے ہیں، جناب اتنے گھنٹے تقریر کی ہے، ہمیں دیا کیا ہے؟ کیا ہے وہ تبلیغ؟ یہ حال ہے ہمارا۔ تو انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ ہمارے گواہ تو محمد رسول اللہ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس امت کو پیش کیا جائے گا، وہ حاضر کی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا کہ نوح نے پیغام پہنچا دیا؟ یہ امت کہے گی، صحابہ کرام کہیں گے کہ ہاں اللہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ پوچھیں گے تمہیں کس نے بتلایا؟ تم تو بہت دیر بعد ہوئے، کہاں نوح علیہ السلام اور کہاں تم؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے تیرا کلام پڑھ پڑھ کے سنایا، انہوں نے بتلایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کے دین کی دعوت دی۔ تو یہاں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا بھی یہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اہد جمیع الخلق الی بابک ھذا ابدا سوالی والامر الیک، لیکن مولا فیصلہ تیرے اختیار میں ہے، ہدایت تیرے اختیار میں ہے، جس کو چاہے تو ہدایت دے۔ تو نے تو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے نبی ہدایت دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا میرے اختیار میں ہے، تیرا فریضہ جو ہے وہ تم ادا کرو، میں پھر پوچھ لوں گا ان سے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو یہی شیخ عرض کرتے ہیں والامر الیک ھذا دعاؤنا عام اصاب علیہ، یا اللہ یہ ہمیشہ سے میری یہ دعا ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، اور میں تو اس دعا کے نتیجے میں مجھے تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن وَأَصَابُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَفْعَلُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ، مگر اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق میں جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، فیصلہ اللہ کا چلے گا، ہم فیصلہ کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ بزرگ کیا فرماتے تھے، اور آج ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال ان بزرگوں کے بارے میں کیسے؟ ہم کہتے ہیں، کہنے والوں نے کہا ہے، یعنی اللہ سے بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ، یعنی ان سے مانگتے ہیں، اللہ کا واسطہ ان سے دے۔ شیخ یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز پڑھیں تو شمال کی طرف 10 قدم چلیں، 10 قدم چل کے پھر یہ دعا پڑھیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ۔ آپ بتلائیے کہ کہاں ان کی یہ تعلیمات اور کہاں ہماری دعائیں اور ہمارے اعمال؟ شتان بینہم، زمین و آسمان کا انقطاع، مابین فرق۔ شیخ فرماتے ہیں میرا جو کام ہے وہ دعوت کا ہے، ہدایت دینا مولا تیرا اختیار میں، بلکہ اس سے بھی آگے کہتے ہیں لوگوں نے تو باتیں سمجھی نہیں ان کی، فرماتے ہیں کل ما سواہ صنم فقصر الاصنام، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش ہے وہ تیرا صنم، وہ تیرا الہ ہے، وہ تیرا معبود ہے۔ جس کی بھی تو پرستش کرتا ہے اللہ کے علاوہ، اپنے فکر کے مطابق تو اس کو ولی سمجھے، تو اس کو نبی سمجھے، تو اس کو فرشتہ سمجھے، تو کوئی بھی سمجھے، لیکن وہ تیرا بت ہے۔ کل ما سواہ صنم، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش ہے وہ صنم ہے، تیرا بت ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا فرشتہ ہے؟ نہیں، وہ تیرا بت ہے۔ اب دیکھیے ہمارا تصور کیا ہے کہ بت ہے ایک مورتی بنی ہوئی، پتھر کی یا لکڑ کی، ہمارا تصور مورت کے بارے میں یہ ہے،
بت کے بارے میں یہ ہے، لیکن شیخ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے وہ بت کی پوجا ہے، وہ صنم کی پوجا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَطَّاهِرْ هَذَا الْبَيْتَ، اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ اس گھر کو صاف رکھو، اس گھر کو، یہ بیت، اس گھر کو صاف رکھو۔ وَطَّاهِرْ هَذَا الْبَيْتَ وَالْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُوا بَيْتًا فِيهِ صُوَرٌ، اس گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں آتے جس میں تصویریں آویزاں ہوں۔ اگر تیرا دل ہی صنم کدہ بنا ہوا ہو تو اس میں اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ تیرا دل ہی اگر صنم کدہ ہو، غیروں کے ساتھ کی محبت میں اٹا پڑا ہو، ان کی محبت دل میں جاگزی ہو اللہ کی محبت کی بجائے، تو فرماتے ہیں پھر اس دل میں مت سمجھو کہ اللہ کی محبت آئے گی۔ اللہ کی محبت تو اس وقت آئے گی جب اپنے دل کو سالم رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی بقلب سلیم۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ دے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ مال تو وہاں ہو گیا نہیں، اولاد ہوگی تو وہ بھی جان چھڑا رہی ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ ہم سے کچھ مانگ نہ لے۔ ہاں، نہ باپ بیٹے کا ساتھ دے گا، نہ بیٹا باپ کا ساتھ دے گا، نہ بیوی خامد کا ساتھ دے گی، نہ خامد بیوی کا ساتھ دے گی، سب ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ علیحدہ۔ ایک مرحلہ یہ آئے گا ابتدائی طور پر۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف ایک چیز کام آئے گی جو دل سالم لے کے آئے گا، جس کا دل سالم ہوگا، دل صحیح ہوگا۔ یہ دل سالم کس طرح ہوتا ہے؟ یہ دل سالم اسی طرح ہوتا ہے جس طرح شیخ فرماتے ہیں کہ دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت جاگزی نہ ہو، دل کسی اور جگہ اٹکا ہوا نہ ہو، دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل شیء تعتمد وتثق به دون اللہ فهو صنم، ہر وہ چیز جس پر تیرا بھروسہ ہے، تیرا اعتماد ہے اور تو اس کی تابعداری کرتا ہے، فهو صنم، وہ تیرا بت ہے۔ کتنے واشگاف الفاظ کو الجھاؤ رہتا ہے۔ کل شیء، ہر چیز، تعتمد وتثق به، تیرا ان پر اعتماد ہے، ان پر بھروسہ ہے، آسرا لگائے بیٹھے ہو جن جن پر، فرماتے ہیں ہو صنم، وہ تیرا بت ہے۔ ایک اللہ پر آسرا لگاؤ، ایک اللہ پر توکل کرو، ایک اللہ پر بھروسہ کرو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے نہیں؟ کیا چیز ہے جو اللہ رب العزت کے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے مانگتے ہیں؟ کسی اور سے مانگنے کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب کسی کے پاس وہ چیز ہو نا۔ جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے تو پھر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے یا کسی اللہ کے بندوں سے مانگنا چاہیے؟ ہمیں اتنی سمجھ بھی نہیں آتی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، آگے دیکھیے، فرماتے ہیں الخیر کلہ بیدہ والعطاء والمنع بیدہ، ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ ہم نے تو یہ اختیارات بانٹ رکھے، اتنی جگہ کا اختیار فلاں بزرگ کے پاس، اتنی جگہ کا اختیارات فلاں بزرگوں کے پاس۔ یہ کون ہیں؟ یہ غوث ہیں، یہ قطب ہیں، یہ اوتار ہیں، ان کو جناب اختیارات دے دیے گئے ہیں، اتنے علاقے کے اختیارات ان کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ کس نے بتلایا ہے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیے؟ اللہ کی وحی آئی ہے؟
وہی تو بند ہو چکی. اللہ ذوالجلال خط منقطع کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب کس نے وحی کی ہے کہ جناب اس کا اختیار اس کے پاس ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورۃ بنی اسرائیل کے بالکل آخری آیت میں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک. اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں اس کا کہ یہ اختیارات فلاں کے پاس، اتنی جگہ کے اختیارات فلاں کے، سب اختیارات اللہ کے پاس. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے تو رب کو پہچانا ہی اس بات پر ہے کہ میرا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، رب کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. میری نہیں چلتی، کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ہے، میں کچھ نہیں، بے بس ہوں. لیکن ہم اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد. بتلائیے دونوں میں کیا توافق، کیا موافقت؟ موافقت کی بجائے تو مخالفت ہے، بالکل مخالفت. حتیٰ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کام کرنا تو دور کی بات ہے، کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم کسی چیز کا ارادہ بھی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ارادہ اللہ کی طرف سے وہ مدد شامل حال نہ ہو. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا، تم چاہ نہیں سکتے، تم ارادہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تمہیں اس کی توفیق نہ دے. نہ نیکی کا ارادہ، نہ کسی اور کام کا ارادہ. یہ نیکی کا ارادہ کرنا تو بعد کی بات ہے، ارادہ بھی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو ہم نہیں کر سکتے. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے آتے ہیں. ہمارا کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے ہمارا؟ اللہ کی توفیق سے. جب اللہ کی توفیق سے ہے، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس اوقات میں ہوں، یا جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی تھی، وہاں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، صحیح بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدیہ. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہدی لے کے آیا ہے وہ احرام نہ کھولے، عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کا وہی احرام رکھے. اور جو عمرہ اپنا ہدی لے کے نہیں آیا، قربانی لے کے نہیں آیا، وہ عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھے حج کے لیے. صحابہ کرام نے کہا یہ کیا مسئلہ، آج نئی بات آ گئی سامنے. صحابہ کے مابین اختلاف ہوا، حتیٰ کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشیمان ہوئے. پشیمانی کی حالت میں حضرت ام سلمہ کی جہاں ٹھہری ہوئی تھی وہاں تشریف لے گئے. پوچھا قربان جاؤں آج کیا بات ہے، پشیمان کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ام سلمہ میں تو حیران ہوں، آج تک یہ منظر میں نے دیکھا ہی نہیں. میں تو جو حکم دیتا رہا ہوں فوراً اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے. آج میں کہتا ہوں کہ احرام کھول دو، کوئی احرام ہی نہیں کھولتا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ احرام کھول دو، احرام ہی نہیں کھولتا، بات ہی نہیں مانتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں حضرت ام سلمہ جناب ایک کام کریں، آپ آگے بڑھ کے اپنا اونٹ ذبح کریں اور احرام کھولیں، پھر دیکھو کیا بنتا ہے.
ہاں نبی علیہ السلام نے قربانی کر دی اپنے اونٹ کی، احرام کھول دیا، جب یہ دیکھا تمام صحابہ کرام قربانیاں کر رہے ہیں، احرام کھول رہے ہیں، وہ امید کی جو کرن تھی تھوڑی سی، شاید فیصلہ بدل جائے، شاید اللہ کا حکم آ جائے، امیدیں ختم ہو گئی۔ اب تو اللہ کے نبی نے احرام کھول دیا۔ حج کے موقع پر بھی یہی صورت پیش آئی، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہی بات ارشاد فرمائی، تو صحابہ نے کہا دیکھو 2 دن بعد پھر احرام باندھیں گے، ہم 7-8 کو مکہ پہنچے ہیں، آج احرام کھول دیا، 8 کو پھر کل دوبارہ احرام باندھیں، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ نبی علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے ان حالات کا پہلے پتا ہوتا تو میں قربانی لاتا ہی نہ، اگر مجھے ان حالات کا پہلے پتا ہوتا تو میں قربانی لاتا ہی نہ۔ ارادہ کیا تھا؟ اب تمنا کس بات کی کر رہے ہیں ذرا سوچیں آپ۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے یہ ہمیں ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے۔ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، سب اللہ کی دین ہے۔ یہی بات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخیر کلہ بیدہ، یا اللہ ہر چیز کی خیر تیرے ہاتھ میں، والعطاء والمنع بیدہ، کسی کو دینا یا نہ دینا یہ اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ والغناء والفقر بیدہ، کسی کو غریب بنانا فقیر بنانا کس کے اختیار میں ہے؟ تیرے اختیار میں۔ والعز والذل بیدہ، کسی کو ذلیل کرنا کسی کو عزت دینا یہ اللہ تیرے اختیار میں ہے۔ فرماتے ہیں ما لأحد معه شیء، اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی وہاں کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کا بھی۔ فالعاقل من یلزم بابہ ویعرض عن باب غیرہ، عقل مند وہ ہے جب اس حقیقت کو مان لیتا ہے، تو عقل مند وہ ہے جو اسی کے دروازے پہ آئے، دوسرے دروازوں کو چھوڑ دے، ورنہ وہ بے وقوف ہے اور احمق ہے۔ عقل مندی یہ ہے، یہ سب کچھ وہ اس نے دینا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، تو پھر مانگنا اسی سے ہے یا کسی اور سے؟ کسی اور سے مانگنا پھر بے وقوفی ہے نا۔ بھائی اللہ کے بندے مثال دینا چاہتا ہوں، آپ کسی آسودہ حال کسی صاحب کے در پہ کوئی سائل جاتا ہے، وہ اہل خانہ سے مانگنے کی بجائے باہر دروازے پر جو محافظ کھڑا ہے اس سے مانگنا شروع کر دے، کوئی عقل مند اس کو کہے گا؟ کیوں بھائی کوئی عقل مند اس کو کہے گا کہ بھائی یہ تو کس سے مانگ رہے ہو، یہ کس سے مانگ رہے ہو؟ وہ گھر والا اندر ہے بھائی، اس سے مانگو، کیا حماقت ہے بھائی۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ سب جتنے بھی ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، سب اللہ کے مانگتے ہو۔ غنی ہے تو صرف ایک اللہ ہے، بے نیاز ہے تو صرف ایک اللہ ہے، تو پھر فقیر سے مانگنا چاہیے یا غنی سے؟ سوچئے نظر، فقیر سے جب اللہ کہتا ہے کہ تم فقیر ہو، اب جو کہے کہ نہیں میں تو فقیر نہیں، تو پہلے تو اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے نا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ جب پھر دوسرے فقیر سے مانگے تو پھر اس کو علاج کرے، اس کو تو مینٹل اسپتال میں لے جانے کے قابل ہے۔ جو فقیر فقیر سے مانگتا ہے، اور فقیر غنی سے مانگتا ہے۔ فقیر کس سے مانگتا ہے؟ غنی سے۔ دے جا غنیاں راہ خدا تیرا اللہ بیڑا تارے گا، غنی سے مانگتا ہے نا۔ تو ہم تو سب فقیر ہیں، غنی کون ہے؟ ایک اللہ، وہ الغنی، غنی وہ ہے، بے پرواہ وہ ہے، سب کچھ دینے والا، سب کچھ اختیارات اس کے پاس ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ یہی بات شیخ کہتے ہیں، فرماتے ہیں فالعاقل من یلزم بابہ، عاقل وہ ہے جو اس مالک کے دروازے پر لازم ٹھہرا رہے، وَيُعْرِضُ عَنْ بَابِ غَيْرِهِ، اور دوسروں کے دروازے سے بھاگ جائے، اعراض کرے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فَإِنِ اسْتَقْبَلْتَ بِوَجْهِكَ الْخَلَقَ،
اگر تو نے یہ حماقت کی، تمہیں کچھ ضرورت پیش آئی تو تو نے مخلوق کے دروازے پہ جا کے دستک دینا شروع کر دی، ہیں تم دو، آپ دو، آپ دو، اولاد دو، یہ دو، وہ دو. تو فرماتے ہیں عند الآفات کان ایمانو کا باطلا، تیرا ایمان گیا، تیرا ایمان کان ایمانو کا باطلا، تیرا ایمان باطل، ختم. فرماتے ہیں الی متی اقبالو کا علیہم، اور تیری توجہ ان کی طرف کب تک رہے گی، کب تک بھولا رہے گا تو. ایو شیئن ینفعوک لیس بایدیہم ضرر ولا نفع ولا عطاء ولا منع ولا فرق بینہم وبین الجمادات. آج کوئی آدمی یہ بات کہہ دے تو سر کو لوگ آتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں اور تیری توجہ دوسروں کی طرف کیسے رہے گی، کب تک رہے گی؟ فرماتے ہیں ینفعونک، وہ تمہیں کیا دیں گے، اللہ کے علاوہ دوسرے تمہیں کیا دیں گے؟ لیس بایدیہم ضرر، ان کے ہاتھ میں کسی کو نقصان دینا نہیں ہے، ولا نفع، نہ نفع دینا ہے، ولا عطاء، نہ کچھ دینا عطا کرنا ہے، لا منع، نہ روکنا ہے، ولا فرق بینہم و بین الجمادات، ان کے نزدیک اور پتھروں کے ان کے اور پتھروں کے درمیان کوئی فرق نہیں. بتائیے اب جمادات کا لفظ تو آپ سمجھتے ہی ہیں نا. فرماتے ہیں ولا فرق بینہم و بین الجمادات، جمادات اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں. اللہ کے علاوہ جس سے بھی تم پوچھتے ہو، طلب کرتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بے جان ہیں، بیکار ہیں. جمادات کی طرح، جس طرح یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں فیما یرجو الی الضرر والنفع الملک واحد، الملک واحد، بادشاہ ایک ہے، الضار واحد، نقصان دینے والا ایک ہے، النافع واحد، نفع دینے والا ایک ہے، المحرک واحد، تمہیں حرکت دینے والا ایک ہے، والمسکن واحد، اور تمہیں آرام دینے والا ایک ہے، والمعطی والمانع واحد، دینے والا اور نہ دینے والا ایک ہے، الخالق والرازق هو اللہ، تمہارا خالق بھی وہی ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق. یہ ہے ان کی تعلیمات. اب آپ غور فرمائیں کہ کہاں یہ ان کی تعلیمات اور کہاں آج ہر وہ مسجد جو حضرت غوثیہ کے نام، مسجد غوثیہ کے نام پر ہے، اس میں کیا تعلیم دی جا رہی. آپ حیران ہوں گے. آپ کے پاکستان سے ایک غلاف غوثیہ بھی بغداد جاتا ہے. ایک دور میں خلاف کعبہ بھی پاکستان سے گیا تھا. شاید بوڑھوں کو پتا ہو، بزرگوں کو، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، لیکن وہ سعودیہ نے قبول نہیں کیا تھا کہ اس کی نمائش تو تم نے پاکستان میں پہلے ہی کر لی، اب اس کو نمائش کے لیے اپنے وطن میں رکھو. ہمارے گھر میں، یہاں بیت اللہ، اللہ کے گھر میں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے گھر کے دیواروں کے جناب اوپر اس کو آستازہ کیا جائے. واپس کر دیا، نہیں جانے دیا. بیت اللہ کا غلاف نبی علیہ السلام نے چڑھایا. نبی علیہ السلام سے بھی کئی سال، سینکڑوں سال پہلے، سب سے پہلے طبہ کا بادشاہ تھا جس نے، یمن کا، جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا. اور وہی طریقہ آج تک امت کے مابین نبی علیہ السلام کا اختیار کیا ہوا واضح. تو یہ غلاف کعبہ ہے. مقابلے میں کیا ہے؟ غلاف غوثیہ ہے. یہ غلاف کعبہ ہے، یہ غلاف کیا ہے؟ غوثیہ ہے. اللہ اکبر. اور اس کی بھی نمائش اسی طرح ہوتی ہے جس طرح غلاف کعبہ کے بارے میں نمائش کی گئی تھی. میرے پاس تو اب بھی وہ اشتہار انواع وقت کا موجود ہے جس پر یہ اشتہار دیا گیا تھا. ہاں جی، یہ کیفیت. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہاں ان کی یہ تعلیمات ہیں اور کہاں ہمارے اعمال اور ہمارا کردار ہے. اللہ ذوالجلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہی
ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اللہ کے نیک بندوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے اللہ کی اطاعت اور فرم و برداری میں، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اطاعت اور فرم و برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو اس سلسلے کی بات ہے اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ مجلس میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔